سوشل میڈیا پر آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا سبھی بھائی کہ اس وقت ایک بہت بڑے کوئی عالم دین ہے، کوئی بھی ہے وہ، ٹھیک ہے، ان کا ایک قد ہے اس معاشرے میں نے اکثر دیکھا ہے اور اکثر تھمبنیل میرے پاس ایسے موجود ہیں اور ایسی باتیں موجود ہیں کہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا اور سینہ جلتا ہے کہ یہ اتنے قد کی شخصیت صرف اور صرف کیوں کہ یوٹیوب پر کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کر دی تو اب وہ جواب میں اس ادب کے پہلو لیول سے اتنا نیچے گر کے وہ جواب دے رہے ہیں، اس کا اثر دوسروں کے اوپر، کیونکہ ان کے جو مریدین ہیں وہ تو ایٹومیٹکلی ان کے دوسروں کے خلاف ہو، تو پھر وہ تو تھوڑا گریں گے تو مریدین تو اور نیچے گر کے بات کریں گے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا جائے اور ان کو کیسے اس راہ پر لایا جائے کہ آپ کا جو قد ہے، آپ کی جو بات ہے یوٹیوب پر تو وہ سالوں محفوظ رہے گی، اور اس کے بعد پتہ نہیں آپ کے یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، کچھ لوگ اب دنیا سے جا بھی چکے ہیں اور ان کی وہ باتیں استغفر اللہ العظیم یوٹیوب پر موجود ہیں کہ جو بچوں کو بھی نہیں سنا سکتے اس وقت۔ دیکھو ضیاء، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بار بار اس میں قد کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مقام و مرتبے کا حامل ہے۔ جی، اب یہ آپ کا معیار ہے کہ آپ کسی کو مقام و مرتبہ دیتے ہوئے کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ جی، فالوورز ہونا اور بات ہے، فالوورز تو بہت سارے طبقوں میں بہت سارے لوگوں کے ہیں، جی، صرف فالوورز ہونا ضروری نہیں۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی لب و لہجے میں، کسی کے لب و لہجے میں، چاہے وہ معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے یہاں آپ اخلاق کے معاملے کو کمزور دیکھتے ہیں، تہذیب اور شائستگی گفتگو میں کم دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو کسی بھی سطح پر کوئی بڑا مقام و مرتبہ نہیں دے سکتے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی آدمی جو ایک استاد کے درجے پر فائز ہوا ہے، چاہے دینی استاد ہے چاہے دنیاوی استاد، اگر اس کا لب و لہجہ مناسب نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے، تو وہ اپنے طالب علموں کو صحیح سطح پر نہیں پہنچا سکتا۔ زبان اظہار کا ایک ذریعہ ہے، جی، اگر زبان ہی خراب ہوگی اور اس کے پیچھے کچھ اچھی بات بھی آپ کرنا چاہیں گے تو آپ کی بگڑی ہوئی زبان اس سارے متن کو برباد کر دے گی۔ تو بنیادی طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر نظر آنے والی شخصیات ہیں، ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بہت سخت بات کو بھی بہت شائستگی، نرمی اور دلیل کے ساتھ اس میں کسی بھی قسم کا شوق، چلانا، غرانا اور اپنی آواز کو بلند کر کے اپنی بات کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب فضول حرکتیں ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے معاشرے پر۔ بنیادی طور پہ معاشرہ ایک تماشبین کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ تھمبنیل جو ہمیں چونکا دیں، اس نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ رو پڑے، وہ ہنس پڑے، یا فلاں نے فلاں کو وہ جواب دیا کہ بس، یہ سب آپ اس سے معاشرے کی اخلاقی سطح کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پیغام میں وہ قوت نہیں ہے، ہمیں اس پہ وہ اعتبار نہیں ہے کہ میں اپنی بات کے لیے جو عنوان ہے، اگر صرف عنوان لکھ دوں تو لوگ اس طرف آئیں گے۔ یہ ہماری علمی پستی کا، ہماری ذہنی پستی کا کتنا بڑا اشاریہ بن کے سامنے ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ وہ کیا لاکھوں فالوورز ہیں؟ وہ کس طرح کی تعلیم ہے؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ بعض اسکالرز کو ہمارے بہت گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ جب وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لب و لہجے میں اتنی شائستگی ہوتی ہے، اتنے تحمل سے اپنی بات کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے بعد ان کو اندازہ ہے کہ اس بات کو بھی کسی نہ کسی کو، ہم تو شخصیت پرستی کا شکار ہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اپنا ہے تو ٹھیک ہے، اپنا نہیں ہے تو اب اس کی اچھی بات بھی نہیں لینی۔ تو ہم نے اس طرح معاشرے کو میں بند ذہنوں کے کثیر تعداد پیدا کر دی ہے، جو اب صرف تماشبین کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے۔ اگر اس کے اپنے مطلب کی بات ہے، جو اس کے ہم دین سے بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی بات نکل کے آئے، اگر ہمارے خیال سے مختلف کوئی بات آ رہی ہے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر۔ یہ مکالمہ ہے، علمی دنیا میں مکالمہ ہوتا ہے۔ آپ میری بات سن لیں، میں آپ کی بات سن لوں، اس کے بعد جس کو جو اچھے لگے وہ اس پر چلیں۔ نہ آپ نے کسی کا قبر میں جواب دینا ہے، نہ میں نے دوسرے کی قبر میں جواب دینا۔ تو انسان کو راستے اختیار کرنے کا حق ہے، آپ اس پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیبیٹ کے لیے شائستگی ضروری ہے، ورنہ ڈیبیٹ ایک
افکار فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔